بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره يا لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والذين يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها وجنوبهم وظهورهم.
صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ ملک کے معروف نوجوان قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اس تیقن کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج اس پوری ٹرانسمیشن میں آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، کیونکہ آج ناظرین بات بہت اہم ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ ایک ایسی بات جس کا تعلق مجھ سے بھی ہے، آپ سے بھی ہے، اس پورے کے پورے معاشرے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے صاحب، کتنا خوبصورت اور کتنا حسین نظام ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا ہے نا، جو کچھ بھی ہمیں عطا ہوا ہے، جتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں شہرت دی، عزت دی، طاقت دی، پھر جو مال سے ہمیں نوازا ہے، جس کے پاس مال ہے، جو صاحب ثروت ہے، میں ان سے اس وقت مخاطب ہوں۔ ایک لمحے تصور کیجئے کہ آپ کی اس میں کیا ایبیلٹی ہے، آپ کا اس میں کیا کمال ہے کہ آپ مالدار ہیں۔ بس صرف یہی تو کمال ہے نا کہ آپ نے محنت کی۔ یہ محنت ضائع بھی ہو سکتی تھی، یہ محنت جو ہے وہ رائگاں بھی ہو سکتی تھی، اس محنت کو جو ہے وہ کامیابی کے چاند نہ لگتے، اس محنت کے آگے سکسیس نہیں لکھی جاتی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ دن رات محنت کرتے لیکن اس کے باوجود رزلٹ جو تھا وہ مکمل طور پہ زیرو آتا۔ بلیو می، میں آپ کو بتاؤں، یہ سب اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ آپ صاحب محنت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اوپر روزی کے دروازے کھول دیا کرتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی عقل ہے، آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا فہم ہے، آپ سوچتے ہیں صاحب کہ آپ نے جو ہے وہ بہت کچھ کر دیا ہے، بڑی جد و جہد اور بڑی محنت کی ہے، لیکن جو کرکس ہے اس کا، جو رزلٹ ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، یہ سوائے اللہ کے فضل کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صبح شام محنت کرتے ہیں، ہاں صاحب صبح شام محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ ان کے پاس آتا ہے اور وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مہینے کی 25ویں تاریخ اگر آ جاتی ہے تو عموماً جو ہے ان کا بیلنس جو ہے وہ زیرو ہو جایا کرتا ہے، بلکہ وہ قرضے کے اندر چلے جاتے ہیں، کسی سے ان کو قرض لینا پڑتا ہے اور اپنے دیگر ایام کو گزارنا پڑتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل محنت نہیں کرتے، یعنی فنگر ٹپس کے اوپر صرف اور صرف اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں اور ٹک 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 2-4 کام کرتے ہیں اور پتہ چلا صاحب وہ ڈالرز کی جو ہے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ کا فضل ہے صاحب، وہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ تو بات یہ ٹھہری کہ یہ جو مال ہمارے پاس ہے بنیادی طور پہ، جو کچھ بھی ہے، ایون جو کچھ بھی ہے، جتنا کچھ ہمارے پاس یہ نعمتوں کا سلسلہ، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے صاحب، سب اللہ کا، اس میں انسان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، جس نے یہ کلیم کیا کہ یہ میری وجہ سے، اللہ تعالیٰ چھین لیا کرتا ہے، اور جس نے یہ کلیم کیا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اور جو اس بات کو سمجھ جائے، اس فلسفی کو، اس میتھمیٹکس کو اگر سمجھ جائے نا، آپ بلیو کیجئے پھر وہ کبھی مائنس نہیں ہوتا، اس کا پیسہ کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پلس ہوتا اور ملٹیپلائی ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ فارمولا میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اچھا، اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے تو اگلی بات سمجھ لیں کہ وہ پالن ہار کیسا کریم ہے۔ وہ ایک تو ہمیں دیتا ہے اور دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے قرض حسنہ دے۔ کیسی بات ہے؟ قرآن میں کلیم کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھے قرض حسنہ دے۔ بھائی مال اللہ کا، سب کچھ دیا ہوا اللہ کا، پھر اللہ کو قرض حسنہ کیسے دیں صاحب؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ عجیب سی بات ہے، بالکل عجیب سی بات ہے، کیونکہ سب اس کا ہے، وہ تو مالک ہے، وہ تو چاہے ویسے ہی لے لے، لیکن وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے مال میں سے لوگوں کی مدد کرے، پھر جب وہ لوگوں کو خوش کرے گا اور میری رضا کے لیے کام کرے گا تو اگین میں اس کو ملٹیپلائی کر دوں گا۔ کیسی بات ہے؟ اگین اس کو ملٹیپلائی کر دوں گا۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے جو زکوٰۃ کی اہمیت ہے، ظاہر اس کی جو فضائل ہیں، بڑا کیٹیگوریکل اللہ تعالیٰ نے بڑا ریپیٹڈلی قرآن میں اس کا ذکر کیا،
اور نماز جیسی عبادت کے بعد جو سب سے پہلے ذکر ہوا وہ زکوٰۃ کا ہوا، تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت ذرا قرآن کی روشنی میں آغاز تو کیجئے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بتاؤں کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے، آپ نے جو درد دل قوم کے سامنے رکھا ہے اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے عرض کروں گا اللہ کہ قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ سبحان اللہ پروفیسر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری خرابی یہاں ہے کہ ہم نے اپنا تشخص کھو دیا۔ ایسا ہی ہے۔ جس دن احساس ہو گیا کہ ہم کون ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ یہی تو میں درد بیان کر رہا تھا، اور کیا تھا؟ غرض کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، ہائے ہائے، جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا۔ اللہ اکبر۔ وہ جہاں داری، وہ جہاں بانی، وہ جہاں آرائی کیوں چلی گئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا تشخص سامنے نہیں رکھا، ہم نے جانا نہیں کہ میں ہوں کون۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم پوری قوت کے ساتھ قوم کے ایک ایک فرد کو بتائیں کہ جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو دنیا میں زمین و آسمان کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جاتے ہیں اگر تم اس کی لاج رکھ لو۔ ایسا ہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ زکوٰۃ، ایک بات تو آپ نے فرمائی کہ اللہ رب العزت نے بار بار قرآن کریم میں 32 مرتبہ تو یہی ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو اعلان کر رہا ہے کہ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ اللہ۔ اور یہ زمین میں جو کھیت اگاتے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اگایا ہے؟ اللہ۔ کبھی تم نے سوچا کہ یہ اگانے والے تو ہم ہیں؟ پروردگار عالمین نے جس طرح انسان کو توجہ دلائی ہے کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کس چیز نے آخر انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ یہ سوچتا کیوں نہیں کہ کائنات کی ان وسعتوں میں یہ جو تمہیں آکسیجن نصیب ہو رہی ہے کون دے رہا ہے؟ وہی دے رہا ہے۔ اس کا دھیان کیوں نہیں جاتا کہ یہ پانی کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ اسی کا ہی ہے۔ کون ہے جو اس بات کو نہیں جانتا کہ سورج کی حرارت کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا اگر کائنات میں سورج کی حرارت نہ ہو، آکسیجن نہ ہو، پانی نہ ہو تو تمہارے یہ دولت کے انبار تمہیں ملیں؟ تمہارے سامنے کوئی چیز رہے؟ سوال ہی نہیں۔ تو اس لیے ایک تو اس پروردگار عالمین نے، یعنی ہم کتنے کم عقل ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ اختیار رکھنے والا کہتا ہے، یہاں تک کہ اگر ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ جناب آپ نے کووڈ سے بچنا ہے تو یہ احتیاطات ضروری ہیں، ان کو تو اہمیت ہم دیتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ اور وہ جو کووڈ کا جو نظر آنے والا جرثومہ تھا، بڑے اکڑنے والے انسان اور بڑے اکڑنے والے ممالک کی سانسیں بند کر دی تھیں، اس نے نظر نہیں آ رہا تھا وہ۔ بات تو یہی ہے کہ آخر انسان کلمہ پڑھنے کے بعد بھی یہ احساس نہ کرے کہ میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ جس رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر 32 سے زائد مقامات پر قرآن، نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے حکم دیا ہو، الگ زکوٰۃ کا بارہا کہا ہو، اس کے حکم کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور چیز کو اہمیت دیں کہ زکوٰۃ کے لیے جی فلسفہ بتائیں، اس کے فوائد کیا ہوں گے۔ جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو گویا یہ کہتے ہیں کہ جس نے اتنا خوبصورت کائنات کا نظام قائم کر رکھا ہے اس کا کوئی حکم معاذ اللہ حکمت سے خالی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فعل الحکیم یخلو عن الحکمہ، دانا کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا، اور جس نے دانا پیدا کیے ہیں۔ اب جہاں تک قرآن کریم میں زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر آتا ہے
تو سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم بہا وتزکیہم، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیجئے۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے کیا ہوگا؟ ان کی ذہنی طہارت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ کہیں گے نا کہ کمایا میں نے تھا اور اب میں اس کو دے رہا ہوں، تو اس کا ذہن پاک اور صاف ہو جائے گا کہ میں نے اپنے اس مال کو جائز طریقے سے، حلال طریقوں سے حاصل کرنا ہے۔ وَتُزَكِّي، اور اس کو پاک مال کیسے ہوگا؟ جب اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، اور زکوٰۃ کے لیے مال پاک ہوگا، اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، اللہ اس کو اور پاکیزہ کر کے اور بڑھائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے اہل اسلام کے، مسلمانوں کے جتنے حکمران ہیں، ان کو یہ حکم دیا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم زمین میں تمکنت دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں، قدرت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ یعنی اس کا مطلب ریاست کی ذمہ داری ڈال دی، ریاست کی ذمہ داری ڈالی، کلیکشن کرے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلکہ یہاں پر اسی گفتگو کے دوران میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بتائیے، اس لیے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ کوئی کہے کہ میں نے ماتھے پر محراب تو ڈال دیا ہے نماز پر، لیکن مال کے لیے اس کو جتنا جمع کر سکتا ہوں جمع کرتا چلا جاؤں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار حکم دیا، اور پھر اس کی حکمت یہ بتائی کہ لِكَيْ لَا تُؤْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، یہ دولت ایک جگہ جمع نہ ہو، اس کی پوری گردش سرکولیشن ہو اور ہر ایک تک اس کا حصہ پہنچے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بنیادی طور پر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب میں نے دنیا میں قدم رکھا تو خالی ہاتھ تھا، اور جب جاؤں گا خالی ہاتھ جاؤں گا۔ اس لیے میں نے اس مال کو قبر میں لے کر نہیں جانا، اس میں اللہ نے میرے ابناء جنس کے جو حقوق رکھے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں۔ اگین وہی بات، بہت کمال آپ نے گفتگو فرمائی کہ وہ اگر انسان صرف یہ سمجھ لے کہ میں پرماننٹ کسٹوڈین نہیں ہوں اس مال کا، ٹیمپرری فار دا ٹائم بینگ، وہ بھی نہیں پتہ صاحب کہ وہ وقت کتنا ہے، مطلب وہ لیٹس سے، مطلب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے کہ جنہوں نے اپنے امپائرز کی بنیاد رکھی، ابھی وہ فلرش ہو رہا تھا، اس کے پھل کھانے تھے، چلے گئے، ختم، گھر بنا رہے تھے، چلے گئے، ختم، کاروبار اسٹیبلش کیا، پتہ چلا جی اب اس کا پھل کھانے کا وقت آیا، چلے گئے، ختم، ڈھیر ہو گئے۔ تو ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہم ٹیمپرری بھی کتنی دیر کے لیے کسٹوڈین ہیں۔ تو وہ بات ہے کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر اگین وہی بات کہ آپ کو وہ کر لینا چاہیے جو اللہ کہتا ہے۔ احادیث ظاہرہ میں تواتر سے ملتی ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے، ذرا لوگوں کو تھوڑا پرووک کریں، مجھے صاحب بتائیے کہ کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، پہلے تو ذرا یہ بتائیں، بعد میں ڈرائیں گے لوگوں کو، بتائیں گے صاحب کیا رسٹرکٹ کر کے رکھو تو کیا بتائیے ذرا۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی، اہم موضوع ہے اور ہماری عملی زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے اوپر فرض فرمایا جب وہ صاحب نصاب ہو جائیں اور ان کے مال کے اوپر 1 سال گزر جائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زکوٰۃ کا حکم دیا قولاً، اپنے فرمان مبارک سے، اپنے قول مبارک سے اس کا حکم دیا، پھر اس کی ترغیب دی، پھر اس کی فضائل بیان فرمائے، حتیٰ کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر وعید فرمائی، وعیدات بیان فرمائیں۔ مگر ترغیب ہو یا وعید ہو، ان دونوں کا تعلق آقا علیہ السلام کے قول مبارک سے بنتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام صرف یہیں تک نہیں رکے، بلکہ پھر اپنے فعل مبارک سے فعلاً اس کو رائج فرمایا، اس کو نافذ فرمایا، اس کا نظام وضع فرمایا، عاملین زکوٰۃ کو متعین فرمایا، اور پھر اس کی تقسیم کو یقینی بنایا، اور اپنے اسوہ حسنہ میں دکھا دیا قیامت تک آنے والی امت کو کہ یہ جو اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر
معاشی نظام ہے یہ اس طرح سے تمہیں عطا فرمایا ہے اور یوں اس کو چلاتے رہنا تاکہ اللہ کی نعمتوں کو پاتے رہو، بانٹتے رہو اور اللہ کی رضا کے حقدار ہوتے رہو۔ کلام کی اس کو اور کھولیں بات کو، بہت کمال آپ نے بات اس وقت فرمائی ہے، اور یہ سوال میں اس وقت رکھے دیتا ہوں، ایک عام آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے کہ کیا صرف مدینہ کی اسٹیٹ کو زکوٰۃ، خیرات اور چیریٹی کے اوپر انفاق فی سبیل اللہ پہ بیس رکھا، یا اگین وہی بات کہ صحابہ کاروبار بھی کرتے رہے، جابز بھی کرتے رہے، دیگر کام بھی کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ پیرلل ایک سسٹم جو معاشی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے یہ انفاق فی سبیل اللہ اور خاص طور پہ زکوٰۃ کے نظام کو اسٹیبلش کیا، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اس بارے میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عاملین زکوٰۃ کو بھیجتے کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف، کسی علاقے کی طرف، تو آپ فرماتے انسٹرکشنز میں یہ ہوتا تو اخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اسی قوم، اسی گروہ، اسی علاقے کے اغنیاء، غنی دولت مندوں سے لیا جائے اور اسی علاقے کے، اسی قوم اور قبیلے کے فقراء اور ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کیا جائے۔ اوکے، یعنی جہاں سے کلیکشن ہوگی، جہاں سے لیا، وہیں ڈیزرونگ اگر لوگ ہیں تو وہیں یوٹیلائز ہوگی، اس کی یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے۔ یہ اس کا ایک مطلب سمجھ لیجئے کہ لیکن چونکہ اس میں لفظ آیا ہم، تو اخذ من اغنیائہم، آقا علیہ السلام جب بھیج رہے ہیں کسی کو کسی قوم کی طرف کہ وہاں کے امیروں سے لیا جائے اور وہاں کے غریبوں کو یہ نہیں کہ دیا جائے، لوٹا دیا جائے۔ کیا اچھا جملہ ہے بھائی، کیا اچھا جملہ لوٹا دینے میں جو حکمت آقا علیہ السلام کے مد نظر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ بتائیے بتائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو غنی لوگوں کے پاس یا دولت مندوں کے پاس جو دولت آ گئی ہے اس میں بے شک ان کے کسب کا عمل دخل ہوگا، ان کی جد و جہد بھی ہوگی، ان کی محنت بھی ہوگی، ان کا اخلاص بھی ہوگا، ان کی ذہنی استعداد اور صلاحیت کا بھی عمل دخل ہوگا، ان کو نصیب ہونے والے مواقع کا بھی عمل دخل ہوگا، مگر عین ممکن ہے کہ جو اس میں ضرورت مند رہ گئے، محتاج اور فقیر رہ گئے، شاید حالات کے ستم نے انہیں وہ مواقع نہ دیے ہوں کہ وہ بھی اپنی معیشت کو خوشحال بنا پاتے، تو گویا کہ وہ حق ان کا ہے اور کسی وجہ سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ دولت سمٹ گئی ہے اور چند ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے عمراء سے لیا جائے اور انہی کے غرباء کو لوٹایا جائے۔ ویری گڈ۔ تو گویا کہ اسلام جو ہمیں معاشی نظام عطا فرماتا ہے، جس کی تصویر آقا علیہ السلام نے امت کے سامنے رکھی، صحابہ کرام کے سامنے، اس میں کسب بھی ہے، تجارت بھی ہے، کمانا بھی ہے، محنت بھی ہے، اور پھر ان تمام تر اقدامات کے باوجود اگر معاشرے کے کچھ لوگ ضرورت مند رہ جائیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہوں تو پھر یہ ان پر احسان نہیں ہوگا انہیں دینا یا ان کی مدد کرنا، بلکہ یہ انہیں لوٹانے کے زمرے میں آئے گا کہ ان کے جو معاشی حق تھا وہ کسی طرح سے سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ اب یہاں پر آقا علیہ السلام نے قولاً اور فعلاً جو نظام معیشت عطا فرمایا، اس میں دیکھیے سب سے پہلے تو آپ حدیث جبرائیل کو لے لیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب جبرائیل امین انسانی شکل میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور مؤدب ہو کر زانو تلمس طے کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے سوال پوچھتے ہیں، تو ایک سوال تھا اسلام کیا ہے، پھر تھا ایمان کیا ہے، پھر احسان کیا ہے، پھر قیامت کب آئے گی، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے 5 چیزیں فرمائیں۔ فرمایا اللہ اور کی گواہی دینا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا کہ وہ رسول ہیں اور نبی ہیں، اور پھر فرمایا اس کے بعد نماز قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، پھر روزہ رکھنا، پھر حج ادا کرنا۔ تو دیکھیے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام زکوٰۃ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا ہے، مکمل ہی نہیں۔ اسلام زکوٰۃ کے بغیر کیسے مکمل ہوتا ہے؟ اس میں زکوٰۃ دینے والے ہیں اور پھر زکوٰۃ لینے والے ہیں، اور پھر اسی طرح اور متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کیا اچھی بات ہے بھائی، کیا روایت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم گواہی دو اللہ کے ایک ہونے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، اور پھر نماز قائم کرو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور حج کرو۔ وہ شخص نے پلٹتے ہی یہ کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، یعنی من نوانے اس پہ عمل کروں گا، اور وہ پھر وہ اپنی سادگی کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھاؤں گا بھی کچھ نہیں اس پر۔ تو وہ جب مڑے تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کسی نے اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، کیونکہ اس کا اخلاص تھا، عزم تھا، ارادہ تھا کہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کو آقا علیہ السلام نے جو اہمیت دی ہے اپنے قول میں اور فعل میں، آج ضرورت ہے ہم اپنے معاشرے کے اندر اس اہمیت کو اجاگر کریں
اور تقسیم دولت کے اس نظام کو یوں لے کر آئیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بے علاج کے بغیر بیمار اور بیماری میں مبتلا نہ رہے، اور معاشرے میں بیلنس اور ہمواری آ جائے۔ اب آئیے ذرا، بڑا ایک کیٹیگوریکل سوال بنتا ہے اس معاملے پہ کہ کیا وجہ ہے کہ دین اسلام نے اتنا جو ہے وہ اپنا زور کیوں دیا ہے زکوٰۃ کے معاملے پہ، جبکہ دیگر مذاہب کو آپ دیکھتے ہیں تو وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے، لیکن اچھا دیگر مذاہب سے کتنا مختلف ہے یہ بھی ذرا آپ نے بتانا ہے ساتھ ساتھ، اس پہ بات کیجیے۔ جی، اسلام کے حوالے سے اگر ہم غور کرتے ہیں تو ویسے تو یہ زکوٰۃ کا حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً ہر مذہب میں جاری فرمایا ہے، لیکن جہاں تک اسلام کی بات ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کے پاس مال کیوں آیا، آپ مجرم بن گئے وہ سارا چھوڑ دو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو مالک ہو، 100 روپیہ کمایا ہے، 97.5 روپے آپ کے، 2.5 روپے ہمارے، 2.5 روپے اللہ کے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے 2.5 روپے جو ہے ان کی کیا 97.5 روپے کے مقابلے میں ویلیو ہوگی۔ تو اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ایک جو شخص موجود ہے اس کو مالدار بھی رہنے دیا ہے، اور جو اس کے زیر اثر آتے ہیں، جو معیار زندگی سے نیچے گر چکے ہیں، ان کا ہاتھ تھامنے کے لیے یہ 2.5% اس کو زکوٰۃ کی صورت میں ادا کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ معاشرہ تمہارا درست ہوگا، ماحول تمہارا درست ہوگا، غرباء کے دلوں میں امیروں کے لیے نفرت ختم ہو جائے گی، لیکن تمہارے اس عمل کو بھی ہم عبادت کا درجہ عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے بات ضروری تو یہ ہمیں دیکھنی ہے کہ نماز اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، روزہ اور حج، یہ 3 احکامات ہیں، ان کی ویلیو دیکھ لیں آپ، دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھیں، اس کی کیلکولیشن کر لیں کتنا وقت بنتا ہے۔ یہ رمضان المبارک ہے، 13-14 گھنٹوں کا ہمارا روزہ ہے، یہ بھی ایک رکن ہے، اس کی کیلکولیشن کر لیں 400 گھنٹے سے زائد بنتا ہے۔ حج کے لیے آپ چلے گئے تو 1.25 مہینہ لگ جاتا ہے۔ اب پیرالل اس کے دیکھیں تو یہ زکوٰۃ کا بھی حکم اسی طرح ہے، تو اس کو دنیا اگنور کر دیتی ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتی۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، بھی قبلہ پہلے پڑھ رہے تھے آیات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جب زکوٰۃ ادا کی ہے تو پھر ہماری نماز سچی نماز ہوگی، اس لیے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تشہد میں بیٹھتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زبان کی عبادت بھی تیرے لیے، میرے جسم کی عبادت بھی تیرے لیے، اور میرے مال کی عبادت بھی تیرے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب زندگی میں زکوٰۃ تو ادا نہیں کی، کبھی فرض تو ادا نہیں کیا، فطرانہ ادا نہیں کیا، صدقہ کیا نہیں، اور نماز میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے سارے مال کی عبادت تیرے لیے، تو اللہ کی عبادت کے اندر بھی جھوٹ شامل کر رہے ہیں۔ تو سچا ہونے کے لیے اللہ نے کم از کم اتنا حق دے دیا کہ زکوٰۃ میرا حکم ہے، اس کو ادا کرو، تمہاری نماز مکمل ہوگی اور کامل سچی نماز قرار پائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عبادات کی مقبولیت و قبولیت چاہتے ہیں تو زکوٰۃ کا چینل جو ہے وہ آن رکھیں، وہ آن رکھنا ہوگا۔ اور پھر ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب یہ زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس کے اندر صرف اور صرف اس شخص کا مال پاک نہیں ہوتا، بلکہ پورے معاشرے سے بھی برائیاں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں اور معاشرہ بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ جو زکوٰۃ ہے بنیادی طور پہ، اب آئیے اس طرف چلتے ہیں نا کہ جو اہل ثروت اس وقت موجود ہیں جن کے پاس مال ہے، ذرا پہلے تو یہ بتائیے کہ کن کن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، پھر ذرا کیٹیگرائز کر کے کن چیزوں پر فرض ہے، اور ظاہر ہے جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ کون ہیں، ان کے بارے میں مختصراً یہ 3-4 باتیں خاص طور پہ ذرا سینopsis کی صورت میں، تاکہ ایک انفارمیشن پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، لوگ سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں، تو فرمایا کہ بچت۔ اب بچت جو ہے، جن کے پاس بچت ہے وہی خرچ کریں گے۔ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، تو سننے والوں کو حیرت ہوگی کہ 10 مبشرہ جنہیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ سب سے بڑے اس علاقے کے جزیرہ عرب کے تاجر تھے، اللہ نے انہیں اتنا نوازا تھا۔ تو جو ضرورت سے زائد ہمارے پاس بچ رہتا ہے اور اس پر سال گزرتا ہے، وہ اگر نصاب کے مطابق ہے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، ہمارے آس پاس علماء موجود ہیں،
ہمیں اس ضمن میں فکر مند ہونا چاہیے کہ مجھ پر اگر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اور میں اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو اس کی جو وعیدیں ہیں کیا میرے اندر ان کو برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ اتنا اہم نقطہ ہے کہ آج اللہ نے اس قوم کو اتنا عطا کر رکھا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے. ٹھیک ہے. آج اگر ہم اس کی حقیقی روح کے ساتھ قوم کو آمادہ کر دیں اور قوم اپنی پوری جو زکوٰۃ ان کی بنتی ہے وہ باہر لائیں، کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. کن چیزوں پر فرض ہے اور مصارف زکوٰۃ؟ ہاں جی، اب کن چیزوں پر فرض ہے؟ ہم صرف سونے اور چاندی کو لیتے ہیں. ہمارے گھر میں وہ اشیاء بھی، اس پر بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ضرورت ہے 10 بستروں کی، ہم نے 1000 بستر کا ڈھیر لگایا ہوا ہے. کس لیے؟ ہمیں گھر میں جن چیزوں کی ضرورت ہے جو سال بھر استعمال میں آتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی گاڑی 50 کروڑ کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایسی چیزیں جو ہم ایسے مجسمے لا کر لاکھوں روپے کے رکھ دیتے ہیں اور نمائش کے لیے ان کا کوئی مصرف نہیں ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ تو صرف سونے اور چاندی کو نہیں رکھیں گے. ہمارے ہاں جتنی بچت ہوگی، جانوروں پر زکوٰۃ ہے، فصل پر زکوٰۃ ہے، یعنی اونٹوں پر کتنی ہے، گایوں پر کتنی ہے، بھیڑوں پر کتنی ہے، ساری تفصیل وہ عشر کی صورت ہے. جی ہاں، ان کو یعنی جو زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق آئیں گی. تو فصلوں میں آ گیا، فصلوں میں آئے گا. ٹھیک ہے. فصلوں پر جو دیا جائے گا اسے عشر کہیں گے. عشر جو ہے نا وہ کھیت پیداوار پر آتا ہے، خمس اور عشر بالکل صحیح حساب اور ہے. لیکن ہمارے ہاں ہم جو چیزیں گھروں میں لا رہے ہیں، جو چیزیں ہمارے استعمال کی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو چیزیں ہم نے گھروں میں سونے چاندی، ہر گھر میں سونا چاندی جمع ہے، اس کی طرف کوئی فکر نہیں ہے. تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پروردگار عالمین نے جو ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی حوصلہ شکنی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. 3 حصے اسلامی تعلیمات کے گداگری کے خلاف جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے خلاف جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں زکوٰۃ کے مصارف کا بھی علم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کن کن کو دی جا سکتی ہے. اس کو بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بتا دیا گیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ جو ہے فقیر کے لیے اور مسکین کے لیے. سب سے پہلے ان لوگوں میں سے لایا گیا. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے کا وقت کا ہے ہی نہیں. مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اس کھانے کے وقت کے بعد دوسرے وقت کے لیے موجود ہے، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہے. بعض علماء نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. تو فقیر اور مسکین کے علاوہ جو ہیں وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں جو محکمے میں کام کر رہے ہیں زکوٰۃ پر. اس کے بعد مؤلفہ قلوب ہیں، یعنی غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یعنی جو کنورٹڈ ہیں، جو نیو مطلب کنورٹڈ ہیں، یہ جو اسلام لائے ہیں اور اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ان کے دلوں کی رغبت کے لیے مؤلفۃ القلوب انہی کو ہم کہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. باقی یہ بھی ہے کہ معاشرے کے وہ غریب آدمی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر تکون کفرا، یہ فقر جو ہے، غریبی جو ہے بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے. تو ایسے غریب لوگ کہ یہ غریب بھی ہیں اور دین کی طرف بھی رغبت نہیں ہے، وہ بھی تالیف قلب میں لے جا سکتے ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے پھر رقاب، گردنیں آزاد کرانے میں، جن مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات دلانے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دیں گے غارمین، جن پر تاوان ہے، ادا نہیں کر سکتے، ان کو بھی زکوٰۃ فنڈ سے ہم زکوٰۃ دے کر ان کو آزادی دلوائیں گے. فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے کئی اس پر علماء کو چاہیے کہ ریسرچ کر کے کہ فی سبیل اللہ کے زمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کا مصرف وہ بھی لایا جائے. اور اس کے بعد مسافر، ابن السبیل، مسافر بھی زکوٰۃ کا حقدار ہے اگر وہ یعنی آ جائے. تو ان تمام تر لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ کو جمع کرنا سب سے پہلے تو اہم ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر
کتنا حکم تاکید کی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے خلاف جہاد کر کے بالکل صحیح امت کو بتایا ہے کہ یہ اسلام کا خزانہ کسی صورت تمہارے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے تمہیں محنت کر کے اپنے زکوٰۃ کو جمع کریں۔ آج ہم تمام تر مسائل جو ہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں معاشی مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمیں اس بات کی طرف بھی کہ کن کن چیزوں پر دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں میں عرض کر چکا کہ گھر کے اندر استعمال کی ہمارے ہاں جو چیزیں لائی جاتی ہیں، سامان لایا جاتا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، بعض اوقات ہمارے ہاں پلاٹ خرید کر رکھ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان پر کوئی عمل نہیں ہوتا، نہ ان کا کرایہ آتا ہے، ویسے ہی وہ ہمارے پڑے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ کے طور پر، انویسٹ کے طور پر ان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ بھی اس ضمن میں آتے ہیں، ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے زکوٰۃ کا جو نظام رکھا ہے، اور پھر تاکید کی ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو ہمارے دیے ہوئے میں سے، اور پھر فرمایا کہ انفقوا من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے پاس موت آئے تو پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ کاش مجھے مہلت ملتی، اے اللہ تو نے مجھے مہلت نہ دی، میں مال خرچ کرتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب زکوٰۃ جیسے معاشی نظام، مضبوط معاشی نظام ہونے کے باوجود ایک تو ہم نے اس کو صحیح طرح سے اڈاپٹ نہیں کیا۔ ظاہر ہے پاکستان میں جو غربت ہے، افلاس ہے، اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بنتی ہے۔ اس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ اگر آپ مصارف زکوٰۃ پہ بھی کچھ بات کرنا چاہیں تو ضرور مطلب اس پہ بات کیجیے گا۔ دیکھیے زکوٰۃ جو ہے یہ اسلام کے معاشی نظام کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس میں کلیکشن کا نظام اور تقسیم کا نظام دونوں اپنی اپنی جگہ پر اہم ہیں، اور دونوں کے قواعد اور ضوابط، اس کے ایس او پیز، رولز ریگولیشنز وہ قرآن نے بھی واضح فرما دیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی سیرت اور تعلیمات سے واضح فرما دیے۔ اب اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ کلیکشن کے نظام کو بھی ریاست نے انشور کرنا ہے، اور اس کی تقسیم کے اندر بھی ٹرانسپیرنسی کو اور حقدار تک حق پہنچے اسے بھی ریاست نے ہی انشور کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش میں کہ یکم رمضان المبارک آتی ہے تو بہت سارے لوگ بینکوں سے اپنی رقم نکال لیتے ہیں۔ ڈسٹرسٹ اس کا جو بیسک ریزن ہے وہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے جو ریاست ہے اس کے اوپر جو سٹیزنز ہیں وہ اعتماد نہیں کر رہے۔ بالکل صحیح۔ یا تو اس کے کلیکشن کے نظام میں فلاز ہیں، یا اس کے تقسیم کے نظام کے اندر فلاز ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد انہیں نہیں۔ بالکل تو اگر ریاست یا اس ڈپارٹمنٹ، پوری ریاست کو نہ کہیں تو جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ زکوٰۃ کا، اگر وہ عوام کا اعتماد کھو چکا ہے تو پھر یقیناً اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کر کے اسے اس کے اعتماد کو بحال کیا جائے گا۔ تو ادروائز یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ لیکن پریورٹی کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مطلب مجھے فرد کی یا ریاست کی؟ ریاست کی پرائیورٹی ہمیں وہاں سے سمجھنی چاہیے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت سنبھالا، بہت سارے قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اناؤنس کیا، جہاد کا اعلان فرما دیا، فرمایا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا زکوٰۃ وہ اسی طرح تو میں اسے ہر حال میں اس سے وصول کروں گا، اور نہیں دیں گے تو جہاد کریں گے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے، حضرت عمر بن خطاب اور دوسرے صحابہ نے مشورہ بھی دیا کہ مشکل حالات ہیں، نازک حالات ہیں، اس میں آپ یہ جہاد کا اعلان نہ کریں، تھوڑی نرمی کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو ریاست کی اس کے پیچھے جو ایک عزم ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے ریاست کا کہ یہ ہم نے اس کو وصول بھی کرنا ہے اور اس کو تقسیم بھی کرنا ہے۔ اور ہماری اس وقت جو صورتحال ہے معاشرتی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں اپنے ملک کی جو صورتحال ہے، ہم معاشی طور پر جہاں کھڑے ہیں، آپ نے اپنے انٹرو میں خوبصورت بات کہی کہ کیا ہم شادیانے بجائیں اس کے اوپر کہ ہمیں کسی ملک نے قرض دے دیا ہے؟ بھئی جس نے قرض دیا ہے وہ آپ سے لے کیا رہا ہے؟
اس نے آپ سے آپ کی خودداری لے لی، اس نے آپ سے آپ کی فیصلہ سازی لے لی، اس نے آپ سے آپ کی عزت نفس لے لی، اس نے آپ سے آپ کی اختیارات لے لیے اور آپ کو باؤنڈ کر دیا، اب آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس نے آپ کو لا کر لاشعوری طور پر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میدان جنگ میں کھڑا کر دیا ہے۔ ہاں چونکہ سود ہے، میدان جنگ میں کھڑا کر دیا اللہ اور پھر جتنا ہم قرض کیسے جیتے گا پاکستان، مجھے جتنا ہم قرض اٹھاتے چلے جاتے ہیں، لیتے چلے جا رہے ہیں، وہ تو سود کی قسطوں کی ادائیگی میں صرف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو بے برکتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور برکت اٹھ گئی، تو اب ہمیں اس جنگ کے اعلان سے توبہ بھی کرنی ہے، تائب ہو کر واپس پلٹنا ہے، اور واپس پلٹنے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ نظام زکوٰۃ کے اندر جو برکتیں ہیں، اب ہم نے ان برکتوں کو حاصل کرنا ہے، بالکل صحیح، اور وہ برکتوں کو حاصل کریں گے تو معیشت کی خوشحالی بھی ہوگی اور غریبوں کے دن بھی بدلیں گے اور مستحق لوگوں تک ان کا حق بھی پہنچے گا۔ تو اس برکت کے نظام پر ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور بحیثیت فرد کے جو غنی لوگ ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، انہیں بھی اس برکت پر بلیو کرتے ہوئے آگے بڑھ کر والنٹیئرلی اس زکوٰۃ کو تقسیم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا۔ اچھا، جو بات کر رہے ہیں ہم، یہ جو غم ہے ہمارا، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ غم ان کا کیوں نہیں ہے جن کے پاس طاقت کرسی ہے، یا وہ ویژن نہیں ہے، یا وہی بات ہے کہ پریورٹی نہیں ہے، یا مطلب ہم جو ہے وہ دین اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا مسئلہ کیا آخر، ورنہ اگر وہی بات ہے اگین کہ اگر ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں تو جو اس کے جو معاشرتی بینیفٹس ہیں، تو آپ یہ دیکھیں نا علامہ صاحب، اس کو آپ ذرا اس پہ گفتگو کیجئے، وہ بے تحاشا ہیں اور وہ انکاؤنٹیبل ہیں، وہ اس پہ بات کیجئے۔ جی یقیناً معاشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے پہ یہ کرم رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جو کنبے کا سربراہ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی سربراہی کے اندر جو کنبہ ہے اس میں سے کچھ افراد جو انتہائی طاقتور بن جائیں اور کچھ کمزور بن جائیں۔ مالک جو ہے وہ سب کو پیرالل رکھنا ہی چاہتا ہے۔ تو اب یقیناً جن لوگوں نے مال کما لیا زیادہ، کچھ نے اپنی ہمت سے، اپنی سمجھ سے، فہم و فراست سے، کچھ نے کوئی اور انفیئر مین یوز کر لیے، تو مال انہوں نے جمع کر لیا، اور اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس باوجود محنت کے مال جمع نہ ہو پایا اور وہ اس سے اپنی گھریلو اور معاشرتی حیثیت کو مضبوط نہ کر پائے۔ تو اب اسی سلسلہ میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب تمام ابن آدم کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام اولاد آدم کو عزت عطا کر دی ہے، تو پھر اب یہ لازم ہے کہ جو ان سے گرا ہوا ہے اس کو گرا سمجھ کے اس کو اور ٹھوٹے نہ ماریں، بلکہ ہاتھ سے پکڑ کے اپنے ساتھ کھڑا کریں تاکہ ایک معاشرہ خوبصورت معاشرہ قرار پائے، اور ایسا معاشرہ ہو جس کے اندر پیار، محبت، مہر و وفا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی وابستگی ہو جائے کہ وہ سب کے سب ایک ہی تسبیح میں خود کو پرویا ہوا دانا سمجھے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی چیز کو فروغ دیا۔ معاشرے کے اندر اظہار نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ اتنا مال خرچ کرتے تھے غرباء فقراء پر کہ جب آپ کے پاس پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تسکین کے الفاظ عرض کیے تھے، ان میں ایک یہ بھی انہوں نے عرض کیا تھا کہ حضور آپ تو وہ ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو غریبوں کی آپ مدد فرماتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں مال خرچ کرنے کی طرف جاتی ہیں۔ اور حضرت ام المومنین کا یہ جملہ اس وقت بعثت کے اظہار سے پہلے کی بات ہے کہ آپ یہ جملہ بول رہی ہیں کہ حضور آپ اتنا مال خرچ کرتے ہیں غرباء فقراء پر، تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو ضائع ہونے دے گا؟ آپ کا نقصان رب کیسے برداشت فرمائے گا؟ اور یہ پہلا تعارف ہے جو کائنات کو کروایا سیدہ ہمارے سامنے ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت زکوٰۃ کی ہوئی ہے مدینہ منورہ میں جا کر، لیکن احکامات اس کے مکہ کے اندر بھی اتر چکے تھے۔ مکی زندگی کے اندر بھی زکوٰۃ کا کانسیپٹ صرف موجود ہی نہیں تھا بلکہ اس پہ عمل بھی کیا جاتا تھا۔ مسند احمد کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے جو بعثت کے 5ویں سال ہجرت فرمائی حبشہ کی طرف، تو نجاشی نے جب ان سے سوال کیے تو آپ نے ان کے سوالوں کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی،
جب انہوں نے کہا نا کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انہو امرنا بالصلاۃ والزکاۃ، وہ ہمیں نماز کا بھی حکم دے رہے ہیں اور زکوٰۃ کا بھی حکم دے رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ یہ 5 نمازیں شب معراج میں تھیں، لیکن اس سے پہلے جو نمازیں تھیں انہوں نے ان کا تذکرہ کیا، اور باقاعدہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہجرت کے بعد دوسرے سال کے اندر فرض ہوئی، لیکن اس کا نہ صرف کانسیپٹ پہلے موجود تھا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم بھی فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ معاشرے کی درستگی چاہیے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جتنا مال تھا آپ نے وہ خرچ کر کے غرباء فقراء کو کھڑا کیا، اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سمیت کئی مخلصین مسلمان جو غیروں کے جبر و استبداد کا شکار تھے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر ہستیاں وہ مال خرچ کر کر کے ان کو نہ صرف آزاد کروا رہے تھے بلکہ آزاد مسلمانوں کی صف میں لا رہے تھے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ آپ نے حضرت سے پوچھا کہ بھی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کے اوپر عوام اعتماد کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ بھئی جب ایمانداری سے کر کے دکھائیں گے تو دنیا اعتماد بھی کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی محنت کے بل پر لوگوں کے دلوں میں اتنا یقین پیدا کر لیا، تو کیا حکومت وقت خود کیوں نہیں لوگوں کے دلوں میں یقین پیدا کر سکتی؟ جب یہ ہوگا کہ ہماری زکوٰۃ دی ہوئی، یہ بڑا سوال ہے ویسے، ہماری جواب نہیں ہے اس کا، جی ہماری دی ہوئی زکوٰۃ کی مد میں سے کوئی بیت المال کے نام پر، کوئی حج کے نام پر، کوئی کسی نام پر خود اپنی تجوریاں بھریں گے تو عوام کیسے ان پہ اعتماد کریں گے؟ اور پھر بینک جو ہے وہ یکم رمضان سے پہلے خالی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے، اور جو کچھ لوگ وہاں پہ اس کو فکس کروا دیں گے تو اس میں سے وہ کہیں گے ہم خود ادا کر لیں گے۔ تو معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ زکوٰۃ کے ساتھ پاکیزگی کا حکم ہے، صرف مال ہی پاک نہیں ہوتا بلکہ معاشرہ بھی برائیوں سے اور جرائم سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہ زکوٰۃ کا ایک بہترین معاشرتی پہلو ہے۔ بالکل۔